دنیا کا سب سے مقروض ملک ہونے کے باوجود جاپان ڈیفالٹ کیوں نہیں کرتا؟ گزشتہ سال ستمبر کے آخر تک جاپان اس حد تک مقروض ہو چکا تھا کہ قرضوں کی اس ہجوم کو سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ قرضوں کا یہ بوجھ یہاں رکے گا نہیں، بلکہ مستقبل میں بڑھتا ہی جائے گا۔ جاپان پر قرضوں کا مجموعی حجم 9.2 کروڑ امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جو اس کے جی ڈی پی کے 266% ہے۔ قرضے کی یہ رقم دنیا کی بڑی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ مثلاً اگر جاپان کے مقابلے میں امریکہ کے قرضوں کا حجم دیکھا جائے تو یہ 31 ارب ڈالر ہے، مگر یہ رقم امریکہ کے ٹوٹل جی ڈی پی کے صرف 97% کے برابر ہے۔ قرضوں کے اتنے بڑے حجم کے یہاں تک پہنچنے کا سفر چند سال کا نہیں، بلکہ ملکی معیشت کو روا رکھنے اور اخراجات پورا کرنے کی جدوجہد کی مد میں لیے گئے قرضوں کا بوجھ بڑھنے میں کئی دہائیاں لگی ہے۔ جاپان کے شہری اور معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے والے کاروباری ادارے قرضوں کے استعمال میں ہچکچاتے ہیں، جبکہ ریاست اکثر انہیں خرچ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پیٹرسن انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے نان ریزیڈنٹ سینئر فیلو تاکشی تاشیرو کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے طور پر بہت زیادہ بچت کرتے ہیں، مگر اس کے مقابلے میں مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا رواج نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس مسئلے کی ایک بڑی وجہ جاپان میں بڑی آبادی کی عمر رسیدہ یا بزرگی کی عمر میں ہونا ہے، جس کے باعث حکومت کی سوشل سیکیورٹی اور صحت کی خدمات پر اٹھنے والے اخراجات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ جاپان کے بیشتر آبادی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ بے یقینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے وہ ذاتی بچت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم قرضے کے اس بڑے حجم کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے جاپان پر بھروسہ کرتی ہے۔ جاپان پر قرض کا بوجھ بڑھنے کا آغاز 90 کی دہائی کے آغاز میں ہوا، جب اس کے مالیاتی نظام اور ریئل اسٹیٹ کا نظام تباہ کن نتائج کے ساتھ بلبلے کی مانند پڑ گیا، اور اس وقت جاپان پر قرض کی شرح اس کے جی ڈی پی کے صرف 39% کے برابر تھی۔ اس صورتحال کے باعث حکومت کی آمدنی میں کمی آئی، جبکہ دوسری جانب اخراجات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ چند ہی برسوں میں یعنی سال 2000 تک جاپان پر قرضوں کا بوجھ بڑھ کر اس کے جی ڈی پی کے 100% تک آ گیا تھا، جو 2010 تک مزید دگنا بڑھ گیا۔ دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت نے اس رفتار سے آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں 2008 کے عالمی کساد بازاری، 2011 میں جاپان میں آنے والے زلزلے، سونامی اور حال ہی میں کورونا کی عالمی وبا نے اپنا حصہ ڈالا۔ جاپان ان واقعات کے اثرات کو کم کرنے اور اپنے مالیات کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح بانڈز فروخت کرتا ہے، تاکہ تعلیم، صحت اور دفاع جیسے شعبوں کے لیے سالانہ بجٹ کو برقرار رکھا جا سکے۔ بالفاظ دیگر جاپان اپنے قرض بین الاقوامی منڈیوں میں اس وعدے کے ساتھ بانڈز کی صورت میں فروخت کر دیتا ہے کہ وہ نہ صرف سرمایہ کاروں کی مکمل رقم بلکہ اس پر کچھ نہ کچھ منافع مکمل طور پر سرمایہ کار کو واپس کر دے گا۔ جاپان کی اس یقین دہانی کے بعد سرمایہ کار اپنا پیسہ وہاں لگاتے ہیں، خاص طور پر وہ انتہائی قدامت پسند عالمی سرمایہ کار جنہیں اگرچہ منافع تو کم ملتا ہے، مگر اصل رقم انتہائی محفوظ رہتی ہے۔ جاپان میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی کے حوالے سے تاشیرو مزید کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے آفر کیے جانے والے بانڈز قرضوں کی ضمانت کے طور پر بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم قرض کا حجم ملک کی مجموعی معیشت حجم سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہو تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حکومت کو اس بڑی رقم کی ادائیگی میں یقینی طور پر مشکل پیش آئے گی۔ ماہرین کے مطابق قرضوں کے اس بڑھتے حجم کے باوجود ملک کے ڈیفالٹ میں نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ جاپان سرکاری بانڈز پر دیے جانے والے منافع انتہائی کم رکھتا ہے، مگر دوسری جانب محفوظ سرمایہ کاری کی مارکیٹ میں اس پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے۔ ماہر اقتصادیات شی ناگائی نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ بعض سرمایہ کار ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ منافع کے بجائے سرمایہ کاری کے محفوظ ہونے اور استحکام کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ اپنی اضافی بچت کو محفوظ بنانے کے لیے وہ جاپان کا انتخاب کرتے ہیں۔ ولیمز کالج میاچوسٹس کے معاشیات کے پروفیسر کین کٹنر کہتے ہیں کہ جاپان نے قرضوں پر شرح سود انتہائی کم رکھی ہے۔ قرض کی سطح بہت زیادہ ہونے کے باوجود حکومت اپنے قرض دہندگان کو نسبتاً کم سود ادا کرتی ہے، اور یہ حکمت عملی غیر معینہ مدت تک بلند قرض کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ جاپان کا زیادہ تر قرض غیر ملکی کرنسی میں نہیں بلکہ جاپان کی اپنی کرنسی یعنی ین میں ہے۔ پروفیسر کین کٹنر کہتے ہیں کہ قرض اپنی کرنسی میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جاپان کے مرکزی بینک کو بین الاقوامی منڈیوں میں ہر کچھ عرصے بعد ہونے والے اتار چڑھاؤ سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ در حقیقت جاپان پر موجود قرض کا 90% سرمایہ کاری کرنے والے نے خرید رکھا ہے۔ پروفیسر کٹنر کا کہنا ہے کہ زیادہ جاپانی قرض غیر ملکیوں کے پاس نہیں ہے۔ ان کے مطابق پچھلی بار جب انہوں نے چیک کیا تو یہ تقریباً 8% تھا۔ اس کا زیادہ تر حصہ جاپانی مالیاتی اداروں اور بینک آف جاپان کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اقدام بنیادی طور پر حکومتی خسارے کو مونیٹائز کرتا ہے، چنانچہ سادہ الفاظ میں جاپانی حکومت جب بانڈز فروخت کرتی ہے تو اس کا مرکزی بینک وہ خرید لیتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت بینک آف جاپان طویل مدتی شرح سود کو کم رکھنے کے لیے بڑی مقدار میں سرمایہ کاری خرید رہا ہے۔
جس سے معیشت کو روا دوا رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ پروفیسر کٹنر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، نتیجتاً حکومت کو اپنے جاری کردہ تمام قرضوں کے لیے نجی شعبے کے سرمایہ کار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بانڈز پر ادا کیا گیا سود مرکزی بینک کے ذریعے حکومت کو واپس چلا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر حکومت خسارے کو مونیٹائز کر رہا ہے، جو عام طور پر کسی بھی معیشت کو بلند افراط زر کی جانب لے جاتا ہے، مگر جاپان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور اس لیے جبکہ باقی دنیا میں شرح سود میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے تو جاپان میں شرح سود کم ہی ہے۔